الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو دنیا کی ضرورتوں کو لے کر بھیجا۔ دنیا کی ضرورتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ضرورتوں کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، ضرورتیں پوری کرنے کی برابر سے محنت میں لگے رہنا قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی برا نہیں ہے۔ یہ ضروری چیزیں جب اللہ پاک نے رکھی تو وہ ضروری چیزوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ پاک نے بنایا اور ان کو نبی بنایا۔ نبی بنا کر جب دنیا میں بھیجا تو یہ پہلا انسان، دیکھیے اللہ کی حکمت، دیکھیے اللہ پاک کیسے کام کرتے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پہلے انسان، ابھی دنیا انہوں نے دیکھی نہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر حکم آ جاتا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، حج بھی کرو، رمضان کے روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، قربانی بھی دو، تمہیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا، وہ کام بھی، فلانا کام بھی، تو یہ ایسا ہوتا جیسے بقرعید سے پہلے 1 دن پہلے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے۔ اب اس کے باپ نے اور دادا نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہو گیا بقرعید کے پہلے دن، آئندہ بقرعید بیچارے کے مقدر میں ہے یا نہیں ہے۔ آج بہت اچھی قربانی گھر پر ہوئی، بکرے کی، 2-3 بکرے کی۔ اب آئندہ بقرعید اس کو ملے نہ ملے تو اس کے ہاتھ میں بہت بڑی بوٹی تھما دی، اس کے منہ میں ٹھوس دی، اور کہ یہ بچہ بھی قربانی کا گوشت کھا لے تو وہ کل مرنے والا تو آج مر جائے گا، اس لیے کہ ابھی اس کی پوزیشن یہ غذا ہضم کرنے کی نہیں ہے۔ ابھی بکری کا دودھ جس میں نارمل گھی کا مادہ جس کو فیٹ کہتے ہیں، تو نارمل فیٹ اور چکناہٹ اور بالائی اور گھی کا مادہ وہ بکری کا دودھ بھی ابھی ہضم نہیں کر سکے گا۔ اس کو تو اس کی ماں کی چھاتی کا دودھ کہ جس میں اللہ پاک نے بالکل چکناہٹ نہیں رکھی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ بچہ پہلے دن کا، لہذا اس کو فیٹ والا اگر دودھ دیا جائے تو اس میں مضبوطی، طاقت پیدا ہونے کے بجائے یہ بچہ بدہضمی کا شکار ہو کر کے اس کو دست شروع ہو جائے گی، یہ دن بدن کمزور ہوتا رہے گا۔ اس لیے بہت ساری جوان عورتیں جو ہمارے گھروں میں بہو بن کر آتی تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اس کی سانس تجربہ کار ہے، وہ جانتی ہے کہ بچے کو کیسی غذا دینا، کیسی غذا نہ دینا، لیکن وہ جوان بچی کو اور جوان بہن کو تجربہ نہیں، تو وہ بھینس کا پورا بغیر پانی ملایا ہوا دودھ تاکہ بچہ موٹا ہو جائے، مضبوط بن جائے۔ لیکن یاد رکھیے طبی اور ڈاکٹری اعتبار سے ایسا کرنے سے وہ بچہ کمزور پڑ جاتا، اور طبی اور ڈاکٹری اعتبار سے طب کی کتابوں میں ایسا لکھا کہ اگر ضرورت پڑے اس کو بھینس کا دودھ دینے کی تو آدھا پانی ملاؤ، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ 40-60 کر دو۔ اگر 40-60 کیا گیا تو یہ دودھ اس کی باڈی کے لیے مفید بنے گا، اگر ایسا نہیں کیا تو یہ بچہ دودھ ہضم نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ پاک نے 1 دن کا بچہ، اس کا معدہ بہت کمزور، دنیا کی آب و ہوا دیکھی نہیں، اس کو آپ روٹی دے دو گے، بوٹی دے دو گے اور مضبوط غذا دے دو گے تو بچہ ہضم نہیں کر سکے گا۔ وہ جب بڑا ہوگا تو تمہاری تھالی میں سے بھی کھا جائے گا، تمہارے منہ میں سے بھی چھین کر کے کھا لے گا، لیکن ابھی اس کی پوزیشن نہیں ہے، ابھی تو ہلکی غذا۔ ایسے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا۔ اب پہلے دن کہہ دیا جائے اتنے روزے، اتنی نماز، تو یہ ایسا ہے جیسے 1 دن کے بچے کے ہاتھ میں بہت بڑی بوٹی کو تھما دینا، ہضم نہیں کر سکے گا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ، سمجھو بات، پوری بات سمجھو، بہت بڑا حصہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ شریعت کا ایک حصہ کہ آدم تمہیں ابھی یہ کام کرنا کہ یہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، ہاں جلالین شریف میں لکھا ہے حتی القسوۃ والفسوۃ،
کہ تم چیزوں کے نام کو ابھی سیکھو. اس کو دیگچی کہے, اس کو بستر کہے, اس کو پنکھا کہے, اس کو چمچ کہے, اس کو ٹوپی کہے. ابھی تم یہ سیکھو, اور یہ سیکھنا تمہارے لیے بہت بڑا کام ہے. ابھی تم دنیا میں آئے, دنیا میں بہت ساری چیزوں کو اللہ نے تمہاری ضرورت کے لیے بنایا. اگر یہ چیزوں کو سمجھو گے نہیں تو برتو گے کیسے, فائدہ کیسے اٹھاؤ گے اس سے؟ لہذا ابھی تو یہ ساری چیزوں کو سیکھو. یہ ایک زمانے تک چلتا رہا. انسان تھوڑا مضبوط ہوا, اور وہ مضبوط ہوا حضرت نوح علیہ السلام جب آئے, جن کو آدم ثانی کہتے ہیں, دوسرے آدم. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کی طرف سے احکامات یہ نازل ہونے شروع ہوئے. اس سے پہلے اتنے احکامات نہیں تھے. کیوں؟ اب شکتی پیدا ہونے لگی. بچہ 7-8 مہینے کا ہو جائے تو ماں اس کو کھچڑی دیتی ہے, اور پھر 12 مہینے کا ہو جائے روٹی دیتی, پھر تھوڑا ہلکا سا اس کو روٹی سالن میں چور کر کھلاتی. لہذا جیسا جیسا بڑا ہوگا ویسی ویسی خوراک دی جائے گی. انسان جیسا جیسا بڑا ہوتا گیا اللہ کی طرف سے اس کو خوراک دی, اللہ کی طرف سے نظام ہوا خوراک دینے کا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسان کچھ مضبوط بن گیا. اب اس کو نماز کا کہا جائے, روزے کا کہا جائے تو حرج نہیں. اللہ کی طرف سے احکامات آتے رہے. آتے 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 جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, یہ بات کو سمجھنا, جو پوری بات سمجھے گا تو وہی بات سمجھا کہا جائے گا. بات سمجھیے, پوری بات, شروع سے شریک رہیے بات میں. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو اس وقت انسان اس کو جتنی اللہ پاک کو سمجھ دینی تھی, صلاحیت دینی تھی, وہ ساری صلاحیت اللہ پاک نے پیدا کر دی. اب وہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو جتنے اللہ کی طرف سے احکامات آنے تھے, جتنے مسائل آنے تھے, وہ سارے کے سارے احکام اور مسائل اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دیے. ایک حکم بھی اللہ پاک نے اپنے پاس جو دینے کا تھا باقی نہیں رکھا, سارے احکامات دے دیے. اب جب سارے احکامات دے دیے تو اب دوسرا نبی آئے گا تو کرے گا کیا؟ ہاں سمجھتے ہو بات؟ دوسرا نبی آئے گا تو کرے گا کیا؟ اس لیے کہ نبی کا کام یہ ہے, اللہ کی طرف سے احکامات, نبی کو کہتے پیغامبر, اللہ کا سندیش لانے والا, اللہ کی طرف سے باتیں لینے والا, لانے والا. رسول, رسول کہتے ہیں ایلچی کو, اپنی زبان میں کہے اس کو تو ٹپالی. یہ رسول کا موٹا ترجمہ, یعنی وہاں کی بات, وہاں کا کاغذ دوسرے تک پہنچانے والا. اللہ کے فرامین کو, اللہ کے احکامات, اللہ کی باتیں یہ لے کر بندوں تک پہنچانا, یہ رسول کا کام ہے. جب اللہ نے جتنے احکامات دینے تھے انسان کو, سارے احکامات اللہ پاک نے دے دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں صلاحیت پیدا فرما دی. اب کوئی حکم باقی نہیں بچا. تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے تو اس کی کوئی کام ہی باقی نہیں رہا. اس لیے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے آیا ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. وجہ یہ ہے, نبی آئے گا تو کرے گا کیا؟ اسی لیے آپ نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ ایک شخص نے ایک بہت شاندار محل بنایا, بہت خوبصورت محل بنایا, ہر چیز سلیقے سے بنائی, موضوع انداز سے اس نے بنائی. اور پھر محل تیار ہو گیا. دیکھنے والے, نظارہ کرنے والے یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے. دیکھ کر کے سارے لوگ خوش ہو رہے تھے. بہت شاندار محل بنایا, ہر چیز سلیقے سے مناسب بنائی. بیڈ روم بھی اچھا, بیت الخلا بھی اچھی, اور کچن بھی اچھا, مہمان خانہ بھی, دیواریں بھی, اور دروازے, کیواڑ, کھڑکیاں سب برابر ہے. دیکھتے 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 کسی کی نظر پڑ گئی چھت کے کنارے پر. وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی, وہاں اینٹ رکھی نہیں گئی تھی, اتنا چنائی کا کام باقی رکھا. تو وہ اینٹ, اب سب کی نظریں وہاں پر جم گئی اور سب کہنے لگے یار یہ محل میں کوئی کمی نہیں, خالی یہ اتنا سوراخ رہ گیا ایک اینٹ کی جگہ.
اب یہ اگر اینٹ کی جگہ اینٹ رکھ کر کے برابر کر دیا جائے تو محل میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ یاد ہے یہ محل تیار ہوتا رہا، آدم علیہ السلام سے تیار ہوتا رہا، وہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، اس ایک کی اینٹ کی جگہ میں نے پر کر دی۔ اب ایک روڑا رکھنے کی بھی محل میں گنجائش نہیں ہے، محل پورا ہو گیا۔ تو اب یہ محل مکمل ڈھانچے کے ساتھ، تو انسان جب آیا شروع میں تو اس وقت اس کے ساتھ جو ضرورتیں اللہ پاک نے دی، اللہ پاک نے کہا کہ ضرورتوں کے نام کو سیکھو، یہ تمہارے لیے ثواب ہے، تمہارے لیے ذکر ہے، تمہاری عبادت ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے، ہمارے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے، ہم ان ضرورتوں کے پیچھے اگر دوڑیں، محنت کریں اور ہم کوشش کریں تو یہ قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی برا نہیں۔ میں صاف لفظوں میں کہوں تو اب مال کمائے، دنیا جمع کرے، دنیا طلب کرے، مال طلب کرے اور دنیا کے سب سے بڑے امیر اور مالدار بنے اور بننے کی کوشش کرے تو یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے، بہت بڑے تابعی ہے سفیان ثوری۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کان المال فیما مزا یکرہ، ایک زمانہ تھا، وہ زمانے میں مال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ زمانہ کون سا؟ صحابہ کا زمانہ۔ صحابہ کے زمانے میں مال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، مال کی طرف دھیان نہیں تھا۔ وَأَمَّا الْيَوْمِ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، آج تو مال ایمان والے کے لیے ڈھال ہے، بچاؤ ہے۔ اگر مال ہے تو ایمان والا بچا رہے گا۔ آج دنیا میں جو حالات چل رہے، یہ موضوع نہیں ہے اپنا حالات بیان کرنے کا، جو چل رہے اور ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے لوگ یہ مرتد ہو رہے ہیں۔ جو آقا نے بیان فرمایا تھا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ایک زمانہ آئے گا صبح میں ایمان کی حالت میں، شام کو کفر کی حالت میں۔ آج وہی زمانہ چل رہا ہے، ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو رہے، اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہے۔ یہ مرتد ہونے والا مجمع جتنا ہے، جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا سب غریبوں کا مجمع ہے، سب غریبوں کا، کلاشوں کا مجمع، تنگ دستوں کا مجمع، اور جو رئیس اور مالدار ہے اس کی طرف کوئی آتا بھی نہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں، کوئی جھانکتا بھی نہیں، اور وہ ان کی باتوں میں آتے بھی نہیں۔ اس لیے ایمان کے بچانے کے لیے بھی مال کا ہونا ضروری ہے، یہ مال کا ہونا ضروری۔ یہی سفیان ثوری بیان فرماتے فَأَمَّا الْيَوْمِ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، آج تو ایمان والے کے لیے مال یہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے۔ ایمان والا مال ہوگا، مالدار ہوگا تو وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد اور اپنے نسلوں کو وہ محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ اس لیے آپ مال جمع کریں، لیکن میں ترتیب بتاؤں گا کس ترتیب سے ہمیں مالدار بننا، کس ترتیب سے ہمیں مال جمع کرنا۔ نفس سے مال جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ قرآن کریم میں کیا ہے حکم؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ کا رزق، مال، فضل کہتے ہیں تمہارے دنیا کے ساز و سامان کو، لہذا اللہ کا فضل تلاش کرو، دنیا میں پھیلو اللہ کا فضل، اللہ کی روزی، اللہ پاک نے جو مال دولت کے جو اسباب دنیا میں بکھیر دیے تلاش کرو۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسجد میں آتے تو آپ کے مسجد میں آنے کا جو سنت طریقہ 5 بتائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مسجد میں آتے تو دعا پڑھتے، جو سب مسجدوں میں لگی رہتی۔ وہ دعا کیا ہے بھائی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یہ دعا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کہا جاتا ہے اخروی نعمت کو، رحمت کہتے ہیں جنت کی نعمتوں کو، حور و غلمان کو، جنت کے کھانوں کو،
اور جنت کے فرش کو، جنت کی جتنی آخرت کی نعمتیں، یہ نعمت کو کہا جاتا ہے رحمت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اللہ کے گھر میں آتے تو یہاں اللہ کے گھر میں آ کر بندہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، استغفار کرے گا، کوئی ایمان والے کی خیر خبر پوچھے گا، یہ نیک کام کرے گا، اور یہ نیک کام کا بدلہ یا آخرت میں نعمتوں کی شکل میں اس کو ملے گا۔ تو دنیا جب مسجد میں آتا تو آخرت کی نعمتوں کو جمع کرنے کے لیے، اس لیے نبی اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ تیرے گھر میں آنے کی مجھے توفیق دی تو تیرے گھر میں جانے کے بعد میں بہت زیادہ ایسے کام کروں جس سے آخرت کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں جمع ہو جائے، میرے لیے آخرت کی نعمتیں لوٹنے کے دروازے کھول دے، میں خوب عبادت کروں، خوب ذکر کروں، قرآن کی تلاوت کروں میں، اور خوب اچھے کام کروں۔ یہ تو مسجد میں آنے کی دعا، لیکن مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلی۔ جب آپ مسجد سے نکلتے تو کیا دعا مانگتے؟ اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل چاہتا ہوں۔ فضل علماء کہتے ہیں دنیا کے سامان کو، یہ فضل تمہارے لباس کو کہتے، فضل تمہاری سواری کو کہتے، فضل تمہارے مکان کو کہتے ہیں، فضل تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے، فضل تمہارے دنیا کی ضرورتوں کو کہا جاتا۔ تو میرا نبی ہر وقت مسجد سے نکلتے تو اللہ پاک سے دنیاوی ضرورتوں کا سوال کرتے کہ اللہ میرے لیے مکان کا انتظام کر دے، کھانے پینے کا انتظام کر دے، لباس کا انتظام کر دے، بستر چارپائی اور میرے لیے ساری ضرورتوں کا انتظام کر دے۔ اگر یہ برا ہے تو یہ نبی اس کا مطالبہ اللہ سے مانگ کیوں کرتے؟ کیوں مانگ کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے نکل رہے تھے اور مال غنیمت کا ڈھیر پڑا ہوا تھا ایک جگہ، آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا احبہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ معلوم ہوا مال بری چیز نہیں ہے، مال محبت کے قابل ہے، اب محبوب بنائیے اس کو، کمائیے، مالدار بنیے اور خوب مالدار بنیے۔ پوری دنیا میں اللہ پاک سے ایسی دعا کرے، اللہ پاک مجھے پوری دنیا میں سب سے بڑا رئیس اور امیر اور مالدار بنا دے، یہ کوئی بری بات نہیں۔ ہاں مالدار بن کر کے وہ دنیا میں پھنس جائے، جو حدیث پاک میں کہا گیا بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا، بہت برا بندہ ہے وہ، بئس العبد عبد، وہ بندہ سہا جو دنیا میں آ کر کے اپنے آنے کے مقصد کو بھول جائے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے، ہم نے موت زندگی دنیا میں بھیجا، پھر ماریں گے، تو یہ موت اور زندگی کا مقصد اللہ بیان کرتے کہ تم آ کر کے یہاں بھلے اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، نیکیاں کیا کرو، اللہ راضی ہو ایسے کام کرو، رسول جس سے خوش ہو ایسے کام کیا کرو، یہ آنے کا مقصد ہے۔ تو بئس العبد عبد سہا، جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے، واللہا، اور مال اور دنیا میں ایسا مشغول ہو جائے کہ نسی المقابر والبلا، کہ وہ قبرستان میں سونے کو، ایک مرتبہ مرنے کو، بوسیدہ ہونے کو، میرے بدن کے پھولنے کو، پھٹنے کو، میرے آنکھوں میں کیڑے پڑنے کو، میرے زبان کو کیڑے کھائیں گے، یہ ساری چیزیں بھول جائے، تو یہ بندہ تو بہت برا بندہ ہے۔ بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا۔ اگر یہ آخرت کے استحضار کے ساتھ اگر آپ مالدار بنتے، مال جمع کرتے، اللہ نے تمہارے ساتھ ضرورت رکھی ہے، آپ ضرورتوں کو پورا کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مال سے محبت کا اعلان فرماتے، مال کے اور دنیاوی ضرورتوں کے پورا ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے، دعا کیا کرتے، کوئی بری بات نہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام کا مجمع تھا، سنیے بات، صحابہ کرام کا مجمع تھا، اتنے میں ایک نوجوان صحابی کا وہاں سے گزر ہوا جو بہت مضبوط ہٹے کٹے تھے۔ وہ نوجوان صحابی
صحابہ کرام نے وہ نوجوان کی نوجوانی پہلوانی کو دیکھا. حدیث کے الفاظ ہے فلما رأوا بجلدہ ونشاطہ، وہ نوجوان کی نوجوانی اور پہلوانی کو دیکھا تو صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا. وہ خیال زبان پر آ گیا. وہ خیال یہ تھا لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا دین کا فائدہ ہوتا، اللہ کے بندوں کا فائدہ ہوتا، اللہ کا دین کتنا بلند ہو جاتا، جگہ جگہ پر وہ دین کی اشاعت، دین پھیلتا رہتا. لو کان ھذا فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے، ملا علی بن سلطان القاری علیہ رحمہ کی مشہور کتاب مرقات، وہ مرقات میں ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا، جو حدیث میں اللہ کا راستہ مراد ہے وہ اس میں نکلا تو اس کا کھانا عبادت، اس کا پینا عبادت، اس کا سونا عبادت، حتیٰ کہ اس کا اپنی بشری اور اپنی فطری ضرورتیں پوری کرنا یہ بھی ثواب اور عبادت. اور یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ جس جانور پر سوار ہو کر کے جائے گا وہ جانور کے لید اور پیشاب کو بھی کل ترازو میں رکھا جائے گا، یہ بھی بیکار نہیں جائے گا. اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے آج اگر گاڑی لے کر نکلے اس کا ڈیزل اور پیٹرول اور گیس اس کو بھی تمہارے ترازو میں رکھا جائے گا. فی سبیل اللہ کا مطلب ہر تمہارا کام یہ عبادت. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے تو صحابہ کے دل میں آیا لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے راستے میں ہوتا. آپ نے سن لیا تو آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا صحابہ سنو، ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. اگر یہ نوجوان اس لیے اپنے گھر سے نکلا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کی کفالت، ان کو پالنا، ان کو کھانا دینا، ان کا کپڑا دینا، اسکول اور مدرسے کی فیس دینا یہ میرے ذمے ہے. اگر میں گھر بیٹھا رہوں گا تو ان بچوں کے کھانے پینے فیس کا انتظام کیسے ہوگا؟ اگر اس نیت سے یہ گھر سے نکلا، بھلے وہ ہائی وے جاتا ہو، پالمپور جاتا، سدھپور جاتا، احمد آباد جاتا، سورت جاتا کہ ممبئی جاتا، تو جب تک وہ واپس نہ آئے تو حدیث یہ کہہ رہی ہے فہو فی سبیل اللہ. یہ دنیا کمانے والا، مال جمع کرنے والا، اپنے اولاد کے لیے روزی روٹی کپڑے جمع کرنے کی نیت سے جانے والا، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک یہ مال جمع کر کے واپس نہ آئے. کیوں بھائی؟ ضرورت لگی ہے، پوری کرو. ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. آگے آپ نے بیان فرمایا ان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ. اگر اس لیے نکلا میرے گھر میں میرے بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے والدین کو کب دوا کھانے جانا پڑے، کب علاج کرنا پڑے، کب ہسپتال ایڈمٹ کرنا پڑے، کب کتنا خرچہ اور کتنا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اگر یہ نیت سے نکلا کہ میں کچھ جمع کر کے رکھ لوں تاکہ اپنے بوڑھے والدین کا میں علاج معالجہ کر سکوں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری کر سکوں، اگر یہ نیت سے گھر سے نکلا ہے مال جمع کرنے کے لیے، جب تک واپس نہیں آئے گا فہو فی سبیل اللہ. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اس لیے نکلا کہ میرے ساتھ بھی بہت ساری ضرورتیں لگی ہوئی، میرا بھی بچہ بھی جوان ہوگا، شادی کا مسئلہ ہوگا، اس کے لیے مکان پلاٹ کا مسئلہ، ابھی میرے مکان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کرائے کے مکان پر رہتا، لہذا میرے گھر میں کبھی بیوی کی ولادت کا مسئلہ آ گیا، خرچہ آ جائے گا 10,000 12,000 15,000، میرے پاس کچھ ہے نہیں، اگر مال نہیں ہوگا تو مجھے لوگوں کے سامنے سوال کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ مجبوری، یہ پرابلم ہے، مجھے 5,000 دے دو، 10,000 دے دو، یہ سوال کرنا پڑے گا. اگر اس لیے مال کمانے کے لیے نکلا، مجھے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچانا ہے. یسعى علی نفسہ یعفها، اپنے آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے سامنے سوال نہ کروں، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. تو دیکھیے مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہوا. ایک حدیث میں کہا گیا من طلب الدنیا حلالا واستعفافا للمسألة وسعیا على اہلہ وتعطفا على جارہ،
جاء یوم القیامتی ووجہہ کالقمر لیلۃ البدری، جو دنیا طلب کرے، 4 مقصد بیان کیے گئے۔ یہ مقصد کے لیے اگر دنیا کو طلب کرتا تو یہ دنیا طلب کرنے والا کل قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند چمک رہا ہوگا۔ یہ دنیا طلب کرنے والا اگر یہ برا تھا تو اس پر فضیلت کیوں؟ ہاں، لیکن نیک نیتی سے، من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا طلب کرے حلال کھانے کی نیت سے، طیب پاکیزہ مال کھانے کی نیت سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آقا کا ارشاد نقل فرماتے، جو 3 کام کرے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ، یہ 3 کام کرے جو دخل الجنہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اکل طیبا، طیب پاکیزہ مال کھائے۔ ہاں، ذرا شک والا، طیب مال کس کو کہتے ہیں؟ سمجھیے بات، ہمارا مال طیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طیب کا مطلب سمجھو گے سمجھ میں آئے گا۔ میں کما رہا ہوں تو طیب کما رہا ہوں کہ غیر طیب، حلال کہ غیر حلال، معنی سمجھیے۔ طیب ایسے مال کو کہا جاتا کہ جس مال کے آنے سے پہلے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی مال جمع کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، تو یہ مال مال طیب ہے۔ مال آپ نے بیچا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں صبح میں گنج بازار میں چلے گئے، ہاں، جہاں ڈیریاں تھی، چھوٹی چھوٹی ڈیریاں گلے کی اور دھان کی، وہاں چلے گئے۔ اور آقا ایسے بازار میں جاتے تھے، معائنہ کرتے تھے لوگ کیا کرتے، ان کے اعمال کو، ان کی زندگی کو دیکھتے۔ کبھی آقا مسجد میں نظر کرتے، اور نظر کر کے کوئی نمازی نظر نہ آتا تو آقا سوال کرتے، فلاں صحابی کیوں ہے؟ نہیں ہے، نظر نہیں آتے، وہ نماز میں بھی نہیں، وہ نماز میں بھی نہیں۔ آقا وزٹ کرتے، چیک ان کیا کرتے، آقا بازار میں بھی جاتے، لوگوں کے حالات جانتے۔ اب صبح میں گنج بازار میں چلے گئے اور وہاں پر گلے کی ڈھیریاں پڑی ہوئی تھی۔ آقا ساری ڈھیریوں کو یہ دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک ڈھیری کے پاس میں کھڑے رہے اور آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو عجیب معاملہ ہوا، اندر میں جو دھان اور جو غلہ نکلا تو وہ بھیگا ہوا پانی سے بھرا ہوا اور اوپر میں خشک اور کوڑا تھا۔ آپ نے صحابی کو بلایا، ادھر آؤ صاحب، یہ کیا ہے؟ تو وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے، آقا یہ اصل میں آج رات بارش آئی، بارش کی وجہ سے سب دھان اور یہ غلہ بھیگ گیا، اور یہ ابھی دھوپ نکلا، یہ دھوپ اور تڑکے کی وجہ سے اب سوکھنا شروع ہوا، اوپر کا غلہ سوکھ گیا اور ابھی تک اندر دھوپ اور تڑکے کا اثر نہیں گیا، اس کی وجہ سے ابھی پانی اندر بھرا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا نہ، غلط ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، یہ دھوکہ ہے میرے صحابی، یہ دھوکہ ہے، اور جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میری جماعت میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، یہ دھوکے سے بچو۔ تو یہ آپ مال جمع کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ دے، ڈپلیکیٹ مال کو اوریجنل بتا کر کے آپ نہ بیچے، بغیر گارنٹی کے مال کو گارنٹی والا بنا کر کے آپ نہ بیچے۔ تو یہ مال آنے سے پہلے جھوٹ نہ ہو۔ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ پھر آگے حدیث پاک میں کہا گیا حج مبرور لیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اور ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ ہاں، حج بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ پاک جنت کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ لیکن حج مبرور کا مطلب تو سمجھو کس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ حج مبرور اس حج کا نام ہے، حج کرنے سے پہلے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور یہاں تو حج کرنے سے پہلے لیگزریا گاڑی لے کر ایئرپورٹ پر چھوڑنا دیکھتے ہو نا، کتنی نافرمانی، عورتوں کی بے پردگی، جماعت کا چھوٹنا، نماز کا قضا ہو جانا۔ حج مبرور یہاں گھر سے ہمارا نہیں ہوتا، اللہ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے، جو حدیث میں کہا گیا لیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ۔ حج مبرور، حج کرنے سے پہلے کوئی گناہ نہیں، پاک صاف ہو جاؤ اور بغیر نافرمانی کے اللہ کے دربار میں پہنچو، حج کر کے واپس آؤ تو کوئی اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہ ہو، اس کا نام ہے حج مبرور، پہلے بھی نہیں بعد میں بھی نہیں۔ یہاں حدیث میں کہا گیا یہی بات، من اکل طیبا
جو پاکیزہ مال کھائے، طیب یعنی جو مال آنے سے پہلے کوئی گناہ نہیں، آنے کے بعد کوئی گناہ نہیں۔ ہاں مال آ گیا، دل میں عجب پیدا ہو گیا، دل میں بڑائی پیدا ہو گئی، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگا، اپنے کو مالدار سمجھنے لگا۔ من طلب الدنیا مفاخرا مکاسرا مرائیا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اگر جو دنیا طلب کرے، مال جمع کرے، اور نیت اس کی یہ ہے دنیا طلب کرنے میں بہت بڑا مالدار اور بہت زیادہ امیر کہا جاؤ، میں گاڑی والا، بنگلے والا، اور میری اتنی دکانیں، اتنے کاروبار، اتنے ہوٹل والا، اگر یہ نیت ہے، من طلب الدنیا مفاخرا مکاسرا مرائیا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ غصے ہوگا اگر یہ نیت سے دنیا طلب کرے۔ تو اگر مال آ گیا، دلوں میں حسد پلنے لگا، دلوں میں دشمنی، کسی سے بیر رکھنا شروع کر دیا، عداوتیں شروع ہو گئی، مال کے نشے میں آ کر حق بات کا انکار شروع ہو گیا، مال کے نشے میں آ کر آپس میں اختلافات اور جھگڑے شروع ہو گئے، سمجھو یہ مال طیب نہیں آ رہا، یہ خطرے والا مال آ رہا ہے، خطرے والا مال آ رہا ہے۔ مال آئے تواضع آئے، مال آئے ہمدردی آئے۔ من طلب الدنیا حلالا واستعفافا للمسألة وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ، یہ جو چوتھی چیز بیان کی حدیث پاک میں، مال آئے تو مالدار کی نظر میرے محلے میں کون غریب ہے، میرے گاؤں میں کون غریب ہے، میرے محلے میں کون بھوکا سوتا، کون ایسا ہے میرے محلے میں جو علاج کے لیے بیچارہ علاج نہیں کروا سکتا۔ یہ نیت مال کے جمع کرنے میں، تعطفا علی جارہ، پورے محلے کا حق ہے اس مالدار پر۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے۔ بہت سے تو اپنی ضرورتیں تمہارے سامنے رکھ دیتے، حاجی صاحب میرا یہ مسئلہ، یہ پوزیشن، گھر میں یہ مسئلہ، فلانا آپ کے سامنے ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جو اپنی خودداری، اپنی غیرت کی وجہ سے اپنے مسائل کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے نہ مانگنے والوں کا تمہارے مالوں میں حق ہے، لہذا ان کو گھر جا جا کر کے پہنچا دو۔ امام زین العابدین نے مال کا حق جانا تھا، وہ مال ان کے پاس آیا تھا، سخاوت کرتے تھے، دیتے تھے غریبوں کو، اور کسی کو پتہ تک نہیں چلتا تھا کہ ہماری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ امام زین العابدین کا جنازہ چلا، اس کے بعد مدینہ میں 100 گھروں میں فاقے آئے، 100 گھروں میں، تب ان گھر والوں کو بھی پتہ چلا ہمارے گھر کا گزارا کون کر رہا تھا۔ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کون آ کر کے مال رکھ جاتا ہے، جو حدیث پاک میں ایسے دو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ ہے اصل دینا، اس کا نام اخلاص، ورنہ تو کل قیامت کے دن جو 3 لوگوں کو سر عام رسوا کیا جائے گا، سر عام ذلیل کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ ابھی مجھے میرے باپ کے سامنے، اتنے مجمع کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر مجھے گالی دے دے، برا بھلا کہے، میں مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہو جاؤں گا۔ کیا کہہ رہی یار، یہ اللہ کے گھر میں میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے بارے میں کیا زبان درازی، کیوں گالی دے رہے، میں نے کچھ نہیں بگاڑا۔ اگرچہ پاک ہو وہ، لیکن وہ مارے شرم کے ڈوب جائے گا پسینہ پسینہ۔ وہاں پر سارے آپ کے رشتہ دار، سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی، سارے انسان ہوں گے، اور سبوں کے سامنے اس سخی کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا میں نے مال دیا تھا تجھے، کیا کیا مال کا؟ ہاں وہ بہانے بنائے گا ادھر ادھر کی باتیں، لیکن اللہ اس کے بہانے چلائے گا نہیں۔ تو نے اس لیے دیا تھا کہ ٹی وی چینلوں پر تیرے نام آ جائے، اخباروں میں ہیڈنگ تیرے نام کی چھپے، اور موبائل کے اسکرینوں پر تو گھومتا پھرے کہ بھئی یہ آدمی نے اتنا دیا، اتنا دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ 100 یہ دنیا میں کہاں جا چکا، آج تیرا یہاں پر کوئی بدلہ نہیں۔ اس کو پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پوری زندگی سخاوت کرنے والا، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، ہاں اچھی نیت نہیں تھی۔ یہ مال کا حق ہے۔ تعطفاً علی جارہ، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھا کرو کون ہے، کون مجبور اور لاچار ہے۔ بہت سارے اپنی ضرورتوں کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے کہہ نہیں سکتے، ان کے گھر میں کھانے کی صبح سے شام دور رہتا،
میرا ایک دوست ہے، ہم 7 سال ساتھ میں پڑھے مجادر کا، رہا نہیں گیا اور اس نے میرے سامنے جو اس نے کارگزاری بیان کی، میرا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اتنا صاحب حیثیت نے، اللہ کا شکر ہے مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، جو بن پڑا، لیکن ایسے ہیں کہ جو گھروں میں پریشان ہے، سالوں سے ان کے گھروں میں بیماریاں چلتی ہے، اڑوس پڑوس والا بھی نہیں دیکھتا۔ تف ہو ایسے مالوں پر، تف ہو جو کسی کے کام نہ آئے، اور یہ مال یقیناً تمہارے لیے وبال بنے گا۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے تعطفاً علی جارہ، اڑوس پڑوس میں خبر رکھو، مال سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 15، 15 سے 20 بے شک بناؤ، لیکن اگر کوئی محلے میں کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیوہ ہے، ارے ان کی نگرانی کون کرے گا؟ کون نگرانی کرے گا؟ یہ مالوں میں تمہارا حق ہے، یہ نیت کے ساتھ میں مال جمع کرو۔ من طلب الدنیا حلالا واستعفافا للمسألة وسعيا على آله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر۔ اس نے میرے بھائیوں مال جمع کرے بے شک، کوئی بری بات نہیں، مالدار بنے کوئی بری بات نہیں، لیکن سلیقے سے مال جمع کرو، ڈھنگ سے، حلال طریقہ ہونا چاہیے۔ حرام طریقے سے مال آنے والا، اس سے وہ تم مالدار نہیں بنو گے، غریب بنو گے، یاد رکھنا۔ حرام طریقہ، غلط طریقے سے جو مال جمع کیا جاتا، ظاہر میں تمہیں دکھتا ہے کہ میرا پلاٹ خرید لیا گیا، 2 بھائیوں کے 3 بھائیوں کے مکان بن گئے، 2-4 پلاٹ ایکسٹرا پڑا ہے، آنگن میں 2 بھائیوں کی گاڑی بھی آ گئی اور دونوں بھائیوں کے لیے الگ الگ دکانیں بھی آ گئی، لیکن آپ دن بدن غریب بنتے جا رہے ہو۔ یاد رکھو آپ غریب بنو گے، آپ کی اولاد کے پر وہ دن ضرور آئے گا اگر غلط طریقے سے مال آیا۔ یہ میں نہیں کہنا، یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے۔ حدیث میں کہا گیا ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنا وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب۔ جس برادری میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں اگر سود اور بیاج کا لین دین عام ہو جائے، آج سود کا لین دین عام ہوتا جا رہا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں، بے خبری میں انٹرسٹ کا مال ہم کھا رہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں آ رہا، اسی وجہ سے مال کی خرابی کی وجہ سے سارے جو بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، ابھی ہمیں جو جمع ہونا پڑا، ہمیں ایک دوسرے کو یہ مذاکرہ، باتیں سمجھانا، حدیثیں سنانا، یہ سارا مسئلہ اس لیے کہ ہمارے پیٹ میں جانے والا مال یا شک والا مال جا رہا ہے۔ حدیث میں کہا گیا المعدۃ حوض البدن والعروق واردۃ الیہا فاذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحہ واذا فسدت المعدہ صدرت العروق بالسقم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا فرماتے ہیں یہ معدہ بدن میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں ایک آدمی مکان بنا لے اور مکان بنا کر کے اس پانی کی ایک ٹنکی اور ایک حوض بنا لے، اور وہ پانی کی ٹنکی بنا کر پورے گھر میں وہ پانی کی پائپ لائن سپلائی کرے، وہاں سے پانی جاتا ہے کچن میں، وہاں سے جاتا ہے وضو خانے میں، پیشاب خانے میں، استنجا خانے میں، سب جگہ سے وہاں پر پانی جاتا۔ اگر وہ حوض میں اور ٹنکی میں اگر گندا پانی بھر گیا، کوئی کبوتر چڑیاں آ کر مر گیا، تو جو نل آپ کھولو گے وہاں پر گندا پانی آئے گا، جہاں سے سپلائی ہو رہا ہے تو وہ پانی گندا، تو سب جگہ جہاں نل کھولو گے وہاں پر گندا ہی گندا، ایسا ہی ہوگا نا؟ وہاں صاف پانی ہے تو سب جگہ پر صاف پانی آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال دے کر فرماتے ہمارے بدن کا یہ معدہ پورے بدن کے لیے حوض اور ٹنکی ہے، والعروق واردۃ الیہا، اور ساری پائپ لائن یہ جوائنٹ کی گئی ادھر معدے سے، ہماری آنکھوں کا کنیکشن، کانوں کا کنیکشن، ناک کا کنیکشن، ہاتھوں کا، پاؤں کا، بدن کے ایک ایک عضو کو جوڑا گیا، اس کا کنیکشن یہ معدے کے ساتھ۔ فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، جب ادھر مال اچھا ڈالو گے حلال طیب
تو وہاں سے جو سپلائی ہوگا آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، دماغ کو، یہ اچھا مال، لہذا تمہارے اعضاء ٹھیک چلیں گے، تمہاری آنکھیں ٹھیک دیکھے گی، زبان اچھا بولے گی، کان اچھا سنے گی، نظریں اچھا دیکھے گی، گندی فلمیں، گندی عورتوں کو دیکھنے کا جی نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ مال اچھا، سپلائی اچھی ہو رہی ہے، سارے اعضاء کو اچھا مال پہنچ رہا ہے۔ فَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسُّقْمَةِ، ادھر اگر ناپاک اور غلیظ غذا ڈالی گئی تو ہماری آنکھ، زبان، کان، اس کو جو مال پہنچے گا وہ گندا۔ وہ آنکھ سے امید نہ رکھو کہ اچھا دیکھے، وہ کان سے امید نہ رکھو کہ اچھا سنے، وہ زبان جھگڑا کرائے گی، وہ زبان غیبت کرے گی، وہ زبان جھوٹ بولے گی، وہ آپس میں پھوٹ ڈلوائے گی۔ جو یہاں پر گندا مال ڈالے گا، گندی غذا گائے گی، تو وہ آدمی سے اچھی توقع نہ رکھے، اس کے اعضاء سے غلط کام ہوں گے۔ اس لیے حلال طریقے سے مال کو جمع کرو۔ حرام طریقہ آ گیا، سمجھو یہ حدیث کہہ رہی ہے سب سے پہلے اگر وہ سود اور بیاج میں تم پڑ گئے تو یاد رکھو ابھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کی وجہ سے قرآن حدیث کا فیصلہ ہے تمہاری نسلیں اجڑ جائے گی۔ ان اللہ یربی الصدقات ویمحق الربا، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، ہاں صدقات بڑھتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آج دیا 10 روپے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا اگر اخلاص ہے۔ 10 کا 100 دے گا اللہ، 100 دیے تو 1000 دے گا، 1000 دیے تو 10,000 دے گا۔ اخلاص کے ساتھ میں اگر آپ نے غریب کا کام کیا، کسی کو آپ نے صدقہ کیا، اللہ یقیناً 10 گنا دے گا۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے رابعہ مصریہ کا، کئی مرتبہ سنا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ روزے کی حالت میں تھی رابعہ، افطاری کا وقت ہوا، 2 روٹی تھی پاس میں اور گھر میں خادمات بھی تھی، دونوں روزے سے تھے، وہ بھی اور خادمہ۔ اور افطاری سے پہلے ایک سائل آیا، آ کر کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دے دو اللہ کے نام پر۔ رابعہ نے دیکھے بغیر کہا بھائی دے دو دونوں روٹیاں۔ خادمہ کا کام تھا، بات مانی، دونوں روٹیاں دے دی، اور وہ تو سائل چلا گیا۔ وقت گیا، افطاری کا وقت آ گیا، کچھ گھر میں کھانا نہیں، خادمہ سے رہا نہیں گیا، تو اس نے کہا کہ رابعہ اگر تمہیں دینا تھا تو دیتی، لیکن ہم دونوں پورے دن سے روزے سے، تو ایک روٹی بچ نہ دیتی تو ہمارے لیے کام ہو جاتا، ہم اب دونوں بھوکے بیٹھے ہیں۔ تو کوئی جواب نہیں دیا، پانی سے افطار کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر ابھی معمولات چل رہے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو پھر خادمہ کو کہا جاؤ دیکھو کون ہے، تو پھر آ کر جواب دیا کہ رابعہ ایک صاحب آئے ہیں اور ان کے پاس روٹیوں کا ٹوکرا ہے، روٹیاں لے کر۔ تو کہا جاؤ پوچھو کتنی روٹیاں ہیں، تو جواب لے کر آئی کہ 10 روٹیاں ہیں۔ تو پھر رابعہ نے کہا ان سے کہہ دو یہ میری روٹیاں نہیں ہیں، کسی اور کی ہے، لے جاؤ۔ جا کر کہا تو روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دوسرا آدمی آیا اور آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ خادمہ گئی، پوچھ کر کے آئی، ایک صاحب آئے روٹیاں لے کر اور کہتے 20 روٹیاں ہیں اور رابعہ کو دینے آیا، کہا لے آؤ یہ ہماری روٹیاں ہے، یہ ہماری روٹیاں لے آؤ۔ اور پھر رابعہ نے جو کہا جملہ یہ ہمارے لیے سمجھنے کا کہ قرآن حدیث کا وعدہ جو ایک چیز دے گا اس کے بدلے میں اللہ پاک کم سے کم 10 گنا دیں گے، 10 گنا بڑھا کر۔ میں نے 2 روٹیاں دی تھی اللہ کے نام پر، مجھے یقین تھا اللہ پاک 10 گنا دے گا، تو میں 10 روٹیاں لے کر کے اپنے آدھی روٹیوں کا نقصان کیوں کروں؟ اللہ مجھے 20 روٹیاں دینے والا، دے گا اللہ ضرور دے گا، اور دنیا میں دے گا، اور دنیا میں اللہ پاک دے گا۔ اگر صحیح نیت کے ساتھ میں اپنے مال کو خرچ کیا اللہ پاک دنیا میں دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں مال جمع کرے لیکن حلال طریقے سے۔ حرام طریقہ آ گیا، حرام طریقے والا مال باقی نہیں رہتا، یہ ختم ہو جاتا، ہماری نسلوں کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ ایسے بہت سارے ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں ایسے واقعات ہیں کہ ان کے بڑے بوڑھے باپ دادا یہ بڑے امیر اور رئیس مانے جاتے، لیکن آج ان کی نسلوں کے پاس میں کھانے کے پیسے نہیں، نسلوں کے پاس میں علاج کرانے کے پیسے نہیں، کہاں گئے؟
وہ اللہ بہت غیور ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اگر ہم مال جمع کریں، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، اللہ لے لے گا ہمارے پاس سے۔ ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنا، سب سے پہلے اللہ پاک سنا کہتے ہیں مال کی تنگی کو۔ اللہ پاک تمہارے مال کو چھین لے گا، اگر تم نے سود میں اور انٹرسٹ میں ہاتھ ڈالا اللہ مال کو چھین لے گا، غریب بنا دے گا۔ ما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب، جو رشوت کو دیتا ہے، رشوت دینا لینا دینا عام ہو گیا، اللہ پاک ان کے دلوں میں گہروں کے رعب ڈال دیتا ہے، وہ مروب ہو جاتے، ڈرتے کہیں جاتے ہوئے، اللہ گہروں کا رعب ڈال دے گا۔ دونوں باتیں عام ہیں، دونوں باتیں۔ سود بھی عام ہو گیا۔ یاد رکھو بربادی کی طرف ہم جا رہے، حلال کمائی کی طرف دھیان دے، پاکیزہ کھانا۔ میں تو یہ کہوں گا اپنے پیٹوں پر پٹی باندھ لینا یہ سعادت ہے، اپنی حالت کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن کبھی حرام کا کھانا ڈھیر بھی پڑا ہو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ بیان فرماتے سونے کا ڈھیر ہو اور عام اعلان کیا جائے جس کی مرضی جو چاہے اتنا سونا لے جائے، لیکن اگر میں اس سونے کی طرف دیکھوں اور دیکھنے کی وجہ سے میری عزت پر آنچ آتا ہو تو میں اس سونے کے ڈھیر کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، لینا تو دور کی بات، دیکھوں گا بھی نہیں اگر میری عزت پر آنچ آتے ہو تو ایسا مزاج بنائے، کبھی حرام کی طرف نہیں، میرے کام کا نہیں ہے، یہ گندا پلید مال میرے اولاد میری بیوی بچوں کے کام کا نہیں۔ حلال مال آپ اپنی اولاد کو کھلاؤ، اپنی اولاد بیوی بچوں سے بے فکرے ہو جاؤ، حلال مال آپ کھلاؤ، کبھی ان سے نافرمانی نہیں ہوگی۔ جو حدیث کہہ رہی ہے اچھی غذا جائے گی، اچھے اعمال، آنکھ ہماری پاک ہو جائے گی، زبان پاک ہو جائے گی، دل و دماغ کی سوچ پاک ہو جائے گی، اس لیے اچھی غذا کھانے کی عادت ڈالو، اچھا مال، شک والے مال کی طرف نہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہم کو دنیا کمانے کی ضرورت پڑی۔ حضرت عمر کا یہ بھی فرمان ہے، وہ علماء کو، دین کا کام کرنے والے، دین کے خداموں کو نصیحت کرتے ہیں، علماء کی جماعت، دین کا کام کرنے والے، تم امت پر اور اللہ کے بندوں پر بوجھ نہ بنو، مالدار بننے کی کوشش کرو، بوجھ نہ بنو، اللہ کی دنیا وسیع ہے، لہذا جاؤ چلو پھرو مال جمع کرو اور اپنا بوجھ کسی کے اوپر نہ ڈالو، خود امیر بن جاؤ، مالدار بن جاؤ۔ امیر المومنین کی یہ نصیحت ہے، لہذا اس لیے حضرت عمر فرماتے کہ ہم کو ضرورت پڑی، دنیا میں ہم گھسے مال کمانے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ہمارے سامنے مال جمع کرنے کی مختلف لائنیں آئی، تو ہمارے سامنے 100 راستے آئے مال جمع کرنے کے، 100 لائنوں سے ہم مال جمع کر سکتے تھے، لیکن اس کو دیکھا شک والا، ہم نے چھوڑ دیا، یہ شک والا چھوڑ دیا، یہ شک والا چھوڑ دیا۔ سمجھانے کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں 99 لائنیں ہمارے سامنے شک والی آئی تو ہم نے چھوڑ دی، اور جو بغیر شک والا راستہ تھا وہ راستہ ہم نے اپنایا اور وہ راستے سے ہم نے مال جمع کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھیے، مقدر کا مال کہیں نہیں جانے والا۔ جب آدمی اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 120 دن ہوتے، 120 دن، حدیث پاک ہے، حدیث مجھے ابھی یاد آ گئی، حدیث پاک ہے، جب یہ ہمارے ماں کے پیٹ میں ہوتے تو اسی جیسے ماں کے پیٹ میں ہم گئے پہلے دن اللہ پاک اس پر ایک فرشتے کو مسلط کر دیتا ہے، ایک فرشتہ، وہ فرشتہ اس میں کام کرتا رہتا ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے 40 دن کام کرنے کے بعد اللہ سے اجازت لیتا ہے، یا ربی نطفہ، اے پروردگار تو نے یہاں تک پہنچانے کا کام سونپا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ اللہ پاک کہتے چل آگے بڑھ، تو وہ آگے 40 دن محنت کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا ربی اعلیٰ کا تو نے یہاں تک پہنچایا تھا، میں نے یہ کام پہنچا دیا۔ اللہ کہتے چل اور کام کر، وہ 40 دن اور محنت کرتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے یا ربی مزغہ، اب یہ پوزیشن میں آ گیا۔ جب مزغہ پہنچ گیا 40 دن، 3 چلے ہو گئے یعنی 120 دن، ثم یبعث الیہ الملک، اللہ ایک آسمان سے دوسرا فرشتہ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے 4 باتیں لکھنے کا، فیؤمر باربع کلمات، وہ 4 باتوں کو لکھنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی جو لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے پہلا عملہ، اس کے عمل کو لکھ دو، ورزقا،
اور وہ دنیا میں آ کر کے کتنا وہ مال جمع کرے گا، کتنا پائے گا، کتنا نہیں۔ 120 دن کے تھے، اس وقت اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا۔ کوئی اپنی ذہانت، ہوشیاری، سمجھداری سے مال نہیں جمع کرتا، یہ مقدر کا ملے گا۔ تو اس وقت ہمیں 120 دن کے تھے، اللہ پاک نے لکھ دیا۔ وَأَجَلَ، کتنے جیوں گے وہ لکھ دو۔ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، یہ اچھا بنے گا برا بنے گا لکھ دو۔ یہ تو 120 دن کے تھے، ہمارے مقدر کا مال لکھا جا چکا۔ اب یہ مقدر کا ہمیں مل کے رہے گا میرے بھائیوں، اس کے حاصل کرنے میں ذرا حرام کا طریقہ ہم نہ اپنائے، حلال طریقے سے ہم مال جمع کریں، ہم بھی محفوظ رہے، ہماری نسلوں کو اور آنے والی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ حلال طریقے سے آیا ہوا مال اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتے۔ دیکھیے ایسے قرآن حدیث میں ایسے واقعات ہیں، آپ نے سنے ایسے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کا واقعہ علماء تو جانتے ہیں، اور آپ بہت سارے سنا ہے یہ واقعہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور واقعہ، اکثر میں سنایا کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں، حضرت خضر ایک تکوینی نبی تھے، یہ نبوت کی الگ لائن ہے، اور حضرت موسیٰ یہ تشریعی نبی تھے۔ یہ دو نبیوں کا ملاپ اور ملاقات ہوئی، پھر لمبا سفر ہوا، اور سفر کے دوران میں یہ چلتے چلتے گاؤں میں گئے، اور وہ گاؤں میں گئے اس وقت میں دونوں نبی بڑے بھوکے ہوئے تھے، بہت کھانے کا تقاضا تھا۔ وہ گاؤں میں گئے، گاؤں میں جا کر کے گاؤں والوں سے کہا کہ بھئی ہم پردیسی مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ اور ایک گاؤں والے ایسے تھے سنگ دل اور ایسے سخت قسمت کے پھوٹے ہارے، یہ نبی تھے اللہ کے، اور اللہ کے نبیوں کی شان یہ بیان کی گئی کہ کوئی نبی دنیا میں بد شکل نہیں آیا۔ ہاں، جتنے نبی دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام حسین، جمیل، خوبصورت۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، انسان کی باڈی میں اللہ پاک نے بہت ساری الگ الگ طاقتیں رکھی ہے، قوت دافعہ، فلانی قوت۔ اس میں ہماری باڈی میں ایک طاقت ہے جس کو کہتے ہیں قوت مقناطیسی، جس میں کشش کا معنی، یہ قوت مقناطیسی اللہ پاک نے ہر انسان میں رکھی، جس میں جتنی قوت ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی طرف کھینچیں گے۔ اور یہ قوت مقناطیسی اللہ پاک نے سب سے زیادہ عورتوں میں رکھی ہے، اس لیے مردوں اور تمام کا طبیعت مائل ہوتا ہے عورتوں کی طرف، کھینچتی عورتوں کی طرف۔ وہ اللہ نے کشش والی طاقت عورتوں میں رکھی، قوت مقناطیسی۔ وہ قوت مقناطیسی سب سے زیادہ اللہ پاک نبیوں میں رکھتا ہے۔ کوئی نبی بد شکل نہیں آیا، کوئی نبی بد شکل نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ لنا شمسن وللآفاق شمسن، آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ میرے محبوب تو سورج ہے، لنا شمسن، ہمارا ایک سورج ہے، وللآفاق شمسن، اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ ہاں، ہمارا ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ شمس الناسی شمسی خیر من شمس السمائی، میرا سورج آسمان کے سورج سے تو بہت اچھا اور خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے شمسی خیر من شمس السما، میرا سورج آسمان کے سورج سے تو بہت بہتر ہے۔ شمس الناس تطلع بعد الفجر و شمسی یطلع بعد العشاء، کہ لوگوں کا سورج تو صبح میں فجر کے بعد نکلتا ہے، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ حسان بن ثابت کے بہت مشہور شعر جو ہے، حسان بن ثابت نے خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر کے بنایا ہو۔ ہاں، کہ محمد بتاؤ تمہاری ناک کیسے بناؤ، کان کیسے بناؤ، چہرہ کیسے بناؤ، گویا کہ پوچھ پوچھ کر کے اللہ نے بنایا ہو۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام حسین، خوبصورت، جمیل، سارے انبیاء علیہ السلام کا یہ حال تھا، کوئی کم کوئی زیادہ لیکن سب حسین، تاکہ حسن کی طرف آدمی مائل ہو۔ نبی جب بات کہنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو، اس لیے سارے نبیوں کو اللہ پاک نے خوبصورت حسین بنایا۔ ایسے چہرے، خوبصورت چہرے، وہ گاؤں میں گئے تو ان کے چہرے دیکھ کر ہی لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کی خدمت کر دے۔ خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ،
اللہ کے ولیوں کی علامت یہ ہے، نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھے اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ کے ولیوں کی علامت۔ یہ تو نبی تھے، ان کو دیکھے تو کیسا مزہ آ جائے، لیکن وہ گاؤں والوں نے کہہ دیا فَأَبَوْا أَوْ يُزَيِّفُوهُمَا، ہم تمہیں مہمان نہیں بناتے، کھانا بانا نہیں دیتے، چلو نکل جاؤ۔ دونوں نکل گئے۔ جب نہ کہہ دیا، جب باہر نکلے تو شہر کے کنارے پر ایک مکان کی دیوار گرنے کو تیاری میں تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ دیوار کے پاس گئے اور یوں ہاتھ کا سہارا دیا، یوں دھکا دیا آہستہ آہستہ، تو وہ دیوار جو ابھی ابھی گرنے کی تیاری تھی تو یوں آہستہ آہستہ سہارا دیا تو وہ دیوار ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے بولے اور ان کو ڈانٹنے لگے، ارے بھائی یہ گاؤں والوں کا کام تم نے کیوں کیا؟ جب تم گئے گاؤں میں، کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، تم کو واپس کر دیا، تم پردیسی غریب الوطن تھے، تمہارا خیال نہیں رکھا، تو ان کا کام کیوں کیا؟ اور اگر کام کرنا تھا تو کم سے کم ایک ٹفن تو مانگ لیتے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا، تم نے کیا کیوں؟ تو یہ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو ڈانٹا لیکن بولے نہیں کہ چلو آگے چلے۔ جب دونوں کی ملاقات پوری ہو گئی اور جب جدائیگی ہونے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے سفر میں جو واقعات پیش آئے تھے سب کی حقیقت بیان کی۔ ادھر بیان کی ہے واقعے کی حقیقت کہ دیکھیے وہ دیوار میں نے کیوں ٹھیک کی تھی، موسیٰ سمجھو، وہ دیوار گر جاتی، دیوار کی جڑ میں، اس کے پائے میں بڑی بڑی سونے کی تختیاں، علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ لمبی لمبی سونے کی تختیاں اس میں رکھی تھی، اور وہ دیوار گر جاتی تو شہر کے لوگ آتے، آ کر کے وہاں پر کچھ بہانے کام کرنے، اینٹیں روڑے ہٹانے کے بہانے، جس کے ہاتھ میں وہ تختیاں آ جاتی تو وہ لے کر کے بھاگ جاتا، اور یہ مال بچتا نہیں، اور ہمیں وہ مال بچانا تھا، اس لیے ہم نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ اس کے جڑ میں جو جمع مال ہے وہ مال بچا رہے۔ اور یہ مال ہم نے کیوں بچایا؟ اس لیے کہ 2 یتیم بچوں کا مال تھا اور یتیم بچوں کو ہمیں مالدار بنانا تھا۔ سنیے بات، یتیم بچوں کو ہمیں مالدار بنانا تھا، اس لیے ہم نے یہ دیوار کو ٹھیک کیا تاکہ بڑے ہو کر کے وہ مال نکال کر کے مالدار بنے۔ کیوں مالدار بنانا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے مالدار بنانا تھا کہ ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، لہذا ان کی نیکی کی وجہ سے، اس کا باپ حلال روزی کھانے والا، نماز روزوں کا پابند تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والا، نیکی تھی اس کے باپ میں، لہذا اس نیکی کی وجہ سے ہمیں ان کی اولاد کو نیک مالدار بنانا تھا، اس کے لیے ہم نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ مال بچا رہے، بڑے ہو کر کے وہ مالدار بن جائے۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا، باپ سے مراد یہاں پر جو قرآن میں کہا گیا، ان یتیم بچوں کی پیڑھی میں 7ویں پیڑھی کا بوڑھا باپ تھا، نیک تھا، بوڑھا 7ویں پیڑھی کا، وہ 7ویں پیڑھی کا بوڑھا نیک تھا، تو اس نیکی کا بدلہ 7ویں پشت اور 7ویں پیڑھی کو مال کی شکل میں مل رہا ہے۔ تو مالدار بننا ہے تو نیک بنو، یہ قرآن کہتا ہے نیک بنو، نیکی کے نتیجے میں تمہاری اولاد مالدار بنے گی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہر گاؤں میں ملیں گے۔ ان کے بوڑھے بہت غریب تھے لیکن ان کا مزاج تھا بس مول صاحب کا خیال رکھنا، مسجد کی خدمت کرنا، بیت الخلا صاف کر دینا۔ پہلے اتنا ماحول نہیں تھا مسجد مدرسوں کا، کوئی گاؤں میں 1-2 کیا ہے یوں کہیں سے مدرس لاتے اور پڑھاتے، جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو پوچھو پتہ چلے گا۔ اب وہ امام صاحب اور مدرس کا خیال رکھنے والے جو بڑے بوڑھے تھے، آج ان کی اولادیں وہ روپیوں میں کھیل رہی ہے، بنگلوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سب دیہاتوں کا میرے سامنے یہ معائنہ ہے، سب دیہاتوں کا۔ اور جو آبائی اور جدی مالدار تھے اور حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی مالدار تھے لیکن دینی مزاج نہیں تھا، آج ان کی اولاد کا حال آپ دیکھیے، کوئی ان کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اپنا مال جمع کرے، مالدار بنے، لیکن ذرا حلال طریقے سے۔ اذا ظہر الربا فی قریۃ فقد حلوا بانفسہم عذاب اللہ، جس بستی میں سود عام ہو جائے تو انہوں نے تو اللہ کے عذاب کو جھنڈی دے دی، اجازت دے دی، پروانگی دے دی کہ اللہ کا عذاب آئے۔ اللہ کا عذاب آنے کو ہے، یاد رکھیے۔ انٹرسٹ میں اگر ہاتھ ڈالا ہے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، تمہاری زندگی 60-70 سال کی کٹ جائے گی، لیکن تمہاری اولاد اور نسلیں یقیناً فقیر، کنگال، تنگ دست بنے گی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ جو سچا فیصلہ ہے، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں، اکثر سمجھانے کے لیے طلباء کو بھی بہت ساری جگہ، ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، جس کو بولتے ہیں نا آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرما دی، یاد ہے، اس میں کبھی غلطی کا امکان نہیں۔ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ ہم اس کو ایسے سمجھاتے جیسے آپ تسبیح لے لو، یا جیسے چھوٹے تھے تو ہم چھوٹے سبھی تاپنے کے لیے بیٹھتے تھے، ہاں سب جمع ہوتے، جا تو تیرے حصے کا لیا، تیرے بھاگ کا لیا، سب لے آتے، پھر اس کے بعد تاپنے کے لیے بیٹھتے۔ اب اس میں جب تاپ کر کے فارغ ہو جائے تو اخیر میں کوئی بچہ اس میں جلتی لکڑی لے لیتا اور لے کر یوں تیزی کے ساتھ گھماتا۔ ارے یاد ہے نا سب کو، یہ تیزی کے ساتھ، اب یہ تیزی کے ساتھ گھمائیں گے، دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ آگ کی ایک رنگ اور ایک آگ کا گولا ہے، حالانکہ آگ کا گولا نہیں ہے، یہ آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہے، یہ آنکھوں دیکھا جھوٹ ہے، یہ آنکھوں دیکھا آنکھ ہے اور دیکھ رہی ہے اور غلط دیکھ رہی ہے، آنکھ کی رنگ نہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے آنکھ کی رنگ ہے، تو یہ آنکھ نے غلط دیکھا، لیکن میرا نبی فرما دے کبھی غلط نہیں ہو سکتا، سچی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اگر اپنی نسلوں کو آپ چاہتے ہو کو سکھ رکھے، سکھی رکھے، اپنی نسلوں کو آباد رکھے، مالدار رہے، کسی کی محتاج نہ بنے، اپنی روزی کا جائزہ لو۔ اب یہ سارا بگاڑ، سارا یہ معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، سب کا دار و مدار یہ ہماری روزی پر ہے۔ شک والی روزیاں، مزاج بن گیا، بس آنے دو آنے دو، مزاج بن گیا، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے اس کی پرواہ نہیں۔ اس لیے میں نے کہا میرے بھائیوں، اپنے پیٹوں پر پٹیاں باندھے رکھو، ہاں اپنی اولاد کا مزاج بناؤ، بھوکے رہو، فاقہ کرو، لیکن اگر حرام کا مال ہے تو اس کی طرف مت دیکھو، یہ مزاج بناؤ اپنا، اپنی بیوی بچوں کا، اولاد کا، گھر میں ایسا ماحول بنا دو۔ حرام کا مال آ کر کے اپنے بیوی بچوں کی تربیت نہ کرو، پریشان ہو جاؤں گے، پھر یہ طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، طرح طرح کے مسائل۔ یہ بیوی کی طرف سے یہ مطالبہ، شادیوں میں اتنے جوڑے کپڑے بھی ایسے، جوان بچے بھی یہ مطالبہ، پھر اس سے پہلے جو ہمارے مسائل تھے، جوان بچہ بنڈا پھوڑیں گے شادیوں میں اور اسپرے یوں ہی بیکار کر دیں گے، ایسے ہزاروں روپئے وہ پانی میں وہ پھینک دیں گے، اڑا دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے والحلال لا يتحمل الصرف، انہوں نے پوری حدیث یہ بیان کی، کان المال فیما مضى یکرا، پہلے زمانے میں مال اچھا نہیں تھا، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، آگے بیان فرماتے اگر حلال مال ہے تو اس میں فضول خرچے کی گنجائش ہے نہیں، حلال مال فضول خرچے کی گنجائش نہیں رکھتا، بیکار جگہ پر وہ استعمال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں حلال طریقے سے مال کو جمع کرو۔ ارے نیت کرو گے نا بھائی، ہاں اللہ آپ کو رئیس بنائے، مالدار بنائے، دل سے دعا ہے کوئی ایمان والا محتاج نہ رہے، کسی کا محتاج نہ رہے۔ جو میں نے کہا یہ حقیقت ہے، جو مرتد ہونے والے، ایمان کو چھوڑ کر جانے والے، وہ لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے بڑے تنگ دست ہے، اس لیے ایمان والے کو مالی اعتبار سے مضبوط ہونا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے آپ مال جمع کریں، شک والی آمدنی سے اپنے آپ کو بچائے، سونے کا ڈھیر ہو لیکن شک والا ہو، اس کی طرف توجہ نہ کرے، نظر نہ کرے۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی میرے بھائیوں، مختصر سی زندگی ہے، اللہ نے 60-70 سال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، یہ تو رننگ عمریں ہیں، 60-70 اور 70 سال کے بعد میں آدمی عام طور پر کام کا چھوڑ دیتا ہے، گھر میں بھی وہ آدمی بوجھ جیسا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا۔ اتنی مختصر سی زندگی میں
ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے ہمارے گھر والے، محلے والے، پورے گاؤں والے ہماری وجہ سے پریشان ہو۔ جیسے میں نے حدیث سنائی، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ، ہم پاکیزہ طیب کھانا کھائے، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرے، شادی بیاہ ہو، رخصتی ہو، نکاح ہو، یا جو بھی کام ہو سنت کے مطابق، اور ایسے دنیا میں جیے کہ سارے انسان، مسلمان نہیں، سارے انسان ہم سے امن میں ہو، ہم سے کسی کو کوئی تکلیف اور دکھ نہ ہو، اس انداز کی ہم زندگی گزاریں۔ ہماری زبان پر ہمیں کنٹرول، ہمارے اعمال پر کنٹرول، ایسا کوئی کام خاص طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی وہ حالات جو چل رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے جو حالات چل رہے، یہ حالات میں ایک بات بتا دوں، ہر گاؤں میں ہر آدمی قیمتی ہے، ہر گاؤں میں ہر آدمی قیمتی ہے، امیر بھی قیمتی ہے، غریب بھی قیمتی ہے۔ اپنے دلوں کو جوڑ کر کے رکھو، کب کس کی ضرورت پڑ جائے، میری بات بہت باریک میں اشارہ کر رہا ہوں، کب کس کی ضرورت پڑ جائے، اتحاد پیدا کرو، دلوں کا اختلاف، ایک دوسرے کی برائیاں، آپس میں غیبتیں کرنا، چغلی کرنا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوا کرتا۔ شاید آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، اور بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کے دوران آپ نے دیکھا کہ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگت والے، مختلف ملکوں کے لوگ یہ بیت اللہ کا طواف کس محبت سے کر رہا ہے۔ کوئی سلمان فارسی بھی ہے، روم کا صہیب بھی ہے، حبشہ کا بلال بھی ہے، اور عربی بھی، یہ سارے لوگ عاشقانہ انداز میں بیت اللہ کا طواف، سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ آپ وہاں پر یہ منظر دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے مطاف میں، اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، بیت اللہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیرے مقام مرتبے کا کیا کہنا، اللہ نے تجھے کیا مقام دیا، کیا عزت دی، کیسے لوگ تیرے ساتھ یہ محبت کے ساتھ گھوم رہے، طواف کر رہے۔ لیکن آپ نے جوش میں آ کر فرمایا، بیت اللہ سن، تجھ سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اے بیت اللہ سن، تجھ سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، سیارچے، یہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، یہ درخت، دریا، پہاڑ، یہ ساری چلت پھرت اللہ چالو رکھیں گے، جاری رکھیں گے اللہ پاک، جب تک دنیا میں صرف ایک ایمان والا رہے گا، ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا، یہ سارا نظام چلتا رہے گا۔ وہ ایمان والے کی قیمت ہے۔ وہ جب چلا گیا تو دنیا لوگوں سے بھری پڑی ہوگی، حدیث کہتی ہے بھری پڑی ہوگی، لیکن ان کی اب اللہ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، بدترین انسانوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک ایمان والا ہے تو یہ نظام باقی ہے۔ ایمان والے کے آپس میں احترام، قدر، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، غلطیاں سبوں سے ہوا کرتی، اپنے کو چھوٹا بنا دے، متواضع بنا دے، پورے کیا ہے، پوری تہائی دنیا کا مالک اور بادشاہ، تہائی دنیا کا۔ اور یوں کہا تاریخ لکھنے والوں نے، عمر اگر اور تھوڑے سال زندہ رہتا تو شاید دنیا کا کوئی ملک اور شہر باقی نہ رہتا جہاں عمر نہ پہنچتا۔ ایسا عدل اور انصاف سے حکومت کرنے والا اب وہ چلے، اور کسی کو ٹھوکر لگ گئی، جس کو ٹھوکر لگ گئی وہ آدمی ایک فقیر تھا، کلاش تنگ دست، جو ضرورت لے کر کے بیٹھا تھا، وہ سائل تھا، مانگنے والا، تو اس نے امیر المومنین کو جانتا نہیں تھا، تو ایک دم دیکھ کر کے کہا، اے دیکھتا نہیں، یہ اندھا ہے، وقت کا بادشاہ امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین ان کے سامنے کہتے، بھائی دیکھتا ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، ٹھوکر لگ گئی، میں نے جان بوجھ کر کے تجھے ٹھوکر نہیں ماری۔ یہ مزاج بنائے، اپنی غلطی ہو معافی مانگ لے،
کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو ذلیل کرنا۔ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت۔ ارے پیارے منع انس، اگر تو یہ کام کر سکتا ہو تو ضرور کرنا۔ صبح شام یعنی 24 گھنٹہ ایسے گزارے کہ تیرے دل میں کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ حسد نہ ہو۔ صاف دل کے ساتھ میں اگر تو زندگی گزارے 24 گھنٹہ تو ایسا کرنا۔ وذالک من سنتی، اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، میری یہ عادت ہے کہ میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں۔ آقا فرماتے میری عادت ہے میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں، میرا طریقہ۔ ومن احب سنتی، اور جو میرے اس طریقے سے پیار کرے گا تو وہ مجھ سے پیار کرنے والا، اور مجھ سے جو پیار کرے گا میرے ساتھ ساتھ جنت پہ رہے گا۔ معلوم ہوا دلوں کی صفائی کی وجہ سے نبی کے ساتھ جنت میں رفاقت اور دوستی ملے گی، اس نے اپنے دلوں کو صاف رکھیے۔ للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 6 حق ہے، اگر حق ادا نہیں کیا اللہ کی آپ پکڑ ہوگی۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات تو السلام علیکم کہے، سلام کہنے کی وجہ سے دل صاف ہو جاتے۔ جس سے ذرا دل میں میل ہو وہ ملے، زور سے سلام کرو السلام علیکم۔ جنت میں جنتی سارے چلے جائیں گے، جنتیوں کا کوئی بول نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لقیلا سلاما سلاما، جنت میں آپس میں ملیں گے، ہر جنتی کہے گا السلام علیکم السلام علیکم۔ کیوں؟ وجہ یہ لکھی ہے کہ وہاں پر دل صاف ہوں گے، اور دل صاف ہوں گے تو سلام کرنے کا جی چاہتا ہے۔ دلوں میں میل ہو وہ آتا ہو تو یوں دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ اس نے اپنے دلوں کو میرے بھائیوں صاف رکھے، ایمان والوں کے بارے میں سلام کا رواج ڈالے۔ یسلم علیہ اذا لقیہ ویسمتہ اذا عطس، جب چھینکے تو اس کو چھینک کا جواب دے، الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے۔ ویجیبہ اذا دعا، اور جب وہ بیمار، وہ جب تمہیں دعوت دے یعنی کوئی مدد کے لیے پکارے، دعوت سے دسترخوان بھی مراد ہے لیکن اس کے علاوہ مدد کے لیے بلائے، کوئی ایمان والا رات کے اندھیرے میں 1 بجے میرے گھر پر پریشانی، حدیث کہتی اس کا حق ہے اپنا بستر چھوڑو، یجیبہ، اس کو جواب دے دو، اس کی مدد کرو۔ اذا دعا، جب مدد کے لیے پکارے۔ یعودہ اذا مریض، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ ویشہدہ اذا مات، جب مر جائے تو جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اور 6واں حق بیان کیا، وینصح لہ اذا غاب او شہید، ایمان والے کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرو، اچھا سوچو۔ نصیحت کے معنی ہے خیر خواہی، اچھی سوچ، ایمان والے کے بارے میں اچھی سوچ رکھو، چاہے وہ حاضر ہو یا حاضر نہ ہو، یہ ایمان والے کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں کو صاف رکھیے، پاک رکھیے۔ پچھلی زندگی میں جو نافرمانیاں ہو گئی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ بہت جاننے والا علیم بذات الصدور ہے۔ میری جوانی کو، میری تنہائی کو، میری رات کی گھڑیوں کو میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ کر معافی صافی کر لے۔ دیکھیے غلط کام کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے، آدمی نافرمانی کرتا اللہ ڈھیل دیتا رہتا، حرام کمائی کرتا اللہ ڈھیل دیتا رہتا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا اللہ بھرپور جوانی میں اور اس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو، اور اللہ اچانک اس سے جان کو کھینچ لیتے، توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ چلتا پھرتا 50-55 سال میں بیماری نہیں، اور اچانک نے جھٹکا دے دیا اللہ پاک نے اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر گناہ کے ساتھ زندگی گزرتی رہی اچانک موت کے ہم شکار بن جائیں گے، لہذا اس لیے اللہ کے سامنے ہم توبہ اور استغفار کر لے۔ اللہ بہت بڑا رحمان، بہت بڑا غفار، بہت بڑا ستار ہے۔ ارے اللہ سے بڑا پیارا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا رحیم کریم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے جاننے کی ضرورت ہے، اللہ کو ہم جانیں پہچانیں، کتنا بڑا کریم رحیم اللہ ہے۔ ارے ایک بات سمجھیے، بہت وقت ہو رہا ہے لیکن آپ چھاپی والوں سے واقعے میں مجھے محبت ہے، آپ لوگ بھی مجھے محبت سے دعوت دیتے ہو، میں آ جاتا ہوں، چھاپی کی دعوت ہم انکار نہیں کرتے، بہت شوق سے آپ لوگ بات سنتے ہو۔ اللہ ہماری یہ مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے۔ ایک باپ، ایک مثال سمجھیے، باپ بیٹے کے درمیان میں تھوڑی انبن ہو جائے،
باپ کو کوئی سمجھانے کے لیے جائے اور کہے کہ بھائی معاف بیٹے ہو یار، کب تک یہ مسئلہ، اپنے بچے کو معاف کر دو، جاؤ اس کو بلا لو، تو باپ کیا جواب دے گا؟ سب کی زبان پر ایک ہی جواب، وہ یہی کہے گا باپ، ارے یار میں تو باپ ہوں باپ، اس کو غرض ہو تو آئے میرے گھر، یہی جواب ہوگا نا، میں باپ ہو کر اس کے گھر جاؤ۔ دنیا کا باپ یہ اپنے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، جب تک وہ معافی مانگنے میرے گھر نہ آئے۔ ماں بیٹی کے درمیان میں اگر مسئلہ ہو جائے تو ماں بھی یہی کہے گی وہ میری بیٹی ہے، ماں نہیں ہے میری، اگر اس کو غرض ہو تو آئے ماں کے گھر، ماں کے پاؤں پکڑے، لیکن ماں معافی نہیں مانگے گی۔ میرا خالق مالک رحمان رحیم کریم اللہ، جس نے آسمان زمین کائنات کو سب چیزوں کو بنایا، مجھے تمہیں بنایا، ہم اس مالک کی نافرمانی کرے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے، پیاری حدیث، روزانہ رات کو جب سناٹا ہو جاتا، سب سو جاتے، تو اس وقت میرا اللہ سمائے دنیا پر، یعنی یہ پہلا قریب والے آسمان پر اللہ پاک آتا اور اللہ کیا اعلان کرتا ہے، حل من مستغفرین فاغفر اللہ، اے میری نماز چھوڑنے والوں بندو، کب تک مجھ سے روٹھے رہو گے، نمازیں چھوڑو گے؟ آ جاؤ، ایک مرتبہ خالی کہہ دو کہ اللہ میری بھول ہو گئی، اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ اے جھوٹ بولنے والوں آ جاؤ، اے زنا کرنے والوں آ جاؤ، اے اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنے والوں آ جاؤ، اے فلانا گندا کام کرنے والوں آ جاؤ۔ ایک ایک کو اللہ پاک بلاتے، ایسا کریم اللہ کسی کو ملے گا؟ جو ہم اس کریم اللہ پر ایمان رکھنے والے، ایسا کریم رحیم اللہ، اس کریم رحیم اللہ کو ہم سمجھے جانے، اس سے اپنا تعلق بڑھائے، اللہ کا ڈر خوف دل میں پیدا کرے، اور ہر ضرورت، انسان کیا ہے ضرورت پوری کرنے والے، میرا مالک میرا خالق میرا اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، سحا اللیل والنہار، اس کا خزانہ اتنا ہے، وہ دین میں دینے والا، رات میں دینے والا، خزانے میں سے کمی نہیں ہوتی، شان ہے اس کی، سحا اللیل والنہار، رات دن خرچ کرنے والا۔ اس لیے اللہ سے ہم توبہ اور استغفار کریں، اپنی پچھلی زندگی پر اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، سب سے گناہ ہو جاتے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں کہا گیا جو گناہ سے توبہ کر لے ایسا ہے گویا گناہ کیا ج نہیں، بھول ہو گئی، بے خبری میں انٹرسٹ میں ہم نے ہاتھ ڈال دیا، سود میں ہم نے ہاتھ ڈال دیا، حرام کمائی میں ہم نے ہاتھ ڈال دیا، احساس ہو گیا، اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، پھر کل سے عمل شروع کر دے، کل سے حلال طریقہ تلاش کرنا شروع کر دے، اور یہ غلط لائن کو چھوڑ دے۔ ابھی بھی صبح کا بھٹکا ہوا شام آ جائے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 2-3 باتیں ہمیں مذاکرے میں لانی تھی، بات کرنی تھی۔ اگر روزی ٹھیک ہو گئی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج بناؤ، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا یہ ایمان والے کی شان نہیں۔ مختصر زندگی میں کیا لے کر جانا؟ کل کو میرا جنازہ اٹھے، میرے نبی نے یوں کہا، جنازے کو دیکھ کر یا تو یہ راحت میں آ گیا یا اس سے لوگ راحت پا گئے، یا تو اس سے لوگ راحت پا گئے یا یہ خود آرام میں چلا گیا۔ ارے میں ان میں سے ہوں کہ میں دنیا کے جمیلے سے راحت پانے والا ہوں، نہ یہ کہ میرا جنازہ دیکھ کر ہزاروں لوگ کہے اچھا ہوا بلا ٹلی۔ یہ تھا گاؤں میں بہت بڑا فتنہ، یہ بڑی مصیبت تھی، میرا جنازہ اٹھے تو رونے کی چیخو پکار شروع ہو جائے، عورتیں روئے، بچے روئے، یتیم روئے، بیوہ روئے، بوڑھے روئے، سب روئے۔ ارے یہ ہمدرد جا رہا ہے، یہ ہمارا خیال رکھنے والا، بیواؤں کے گھروں سے چیخو پکار شروع ہو جائے، یتیم بچے رونے لگے، جوان رونے لگے، عورتیں رونے لگے۔ ایسا کام کریں ہم دنیا میں، مختصر سی زندگی ہے میرے بھائیوں، بہت پیارے بھائیوں، واقعتاً مختصر۔ یہ متاع الغرور دنیا نے دنیا کو کہا، قرآن نے دھوکے کا سامان، اچانک دھوکہ دے دے گی۔ بڑے بڑے نبیوں کو دھوکہ دیا، رسولوں کو دھوکہ دیا، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیروں کو، مالداروں کو، سب کو اس نے دھوکہ دیا۔ کل تمہیں اور مجھے بھی دھوکہ دیں گے۔ ہمارے نظروں کے سامنے اربوں خربوں کے مالک تھے جو روپیوں میں کھیلنے والے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ وقت پورا کر کے سب چل بسے، میرا بھی وقت آنا ہے، ازل سے ہی
اجل کو یہ کام سونپا ہے۔ شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے، ازل سے ہی اجل کو یہ کام سونپا ہے، چمن سے پھول چننا ویرانے میں چھوڑ دینا۔ ارے چمن یعنی گھروں میں سے پھولوں کو اور انسانوں کو لینا اور جنگلات میں اور قبرستان میں چھوڑ دینا۔ کل یہ میرا ڈھانچہ پڑا ہوگا، میرے ہاتھ پاؤں ہوں گے، میں ہلا نہیں سکوں گا۔ آنکھیں ہوگی، میری ماں سامنے ہوگی، بیٹا بیٹا کہے گی، بیوی روتی ہوگی، بچی آ کر ابا ابا کہے گی، پوتے نوا سے آ کر کے نانا دادا کہیں گے۔ میری آنکھوں سے میں دیکھ نہیں سکوں گا، زبان سے جواب نہیں دے سکوں گا۔ یہ وقت آنا ہے، اس کو یاد رکھے، اس کو یاد رکھے۔ یہ موت کو یاد رکھنے والا یہ صحیح زندگی گزارتا ہے۔ یہ موت کا مراقبہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ اس کا حکم دیا گیا۔ یہ موت کا مراقبہ ہے، موت کی سوچ ہے۔ ہم اپنی موت کو بھول گئے، موت کو یاد رکھے۔ کیا ہے؟ اکثر و ذکر حازم اللذات، لذت کو توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد کرو، تذکرہ کرو، یعنی موت کا۔ موت سے غافل نہ رہو، موت کو یاد کرو۔ اور یہ سارے تصورات جب سوچے مجھے بھی جانا ہے، میری 60-70 سال کی زندگی تو ہو گئی، اب کیا مجھے بکھیڑوں میں جھمیلوں میں بس ایسا کام کروں میرا اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مجھ سے دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو، ایسی زندگی گزارنے کی نیت اور ارادے کرے، اور اس ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار بھی کر لے۔ دل کو وسیع رکھے، معافی کا جذبہ رکھے، معاف کرنے کا مزاج بنائے، اور اپنی زندگی شریعت سنت کے مطابق لا دے، اور جو کمائے وہ حلال طریقے، حرام طریقے سے کما کر عیاشی کرنا، فیشن کرنا، گاڑیوں کا سجانا، یہ ساری میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا سنا دیا، سب اس میں آ گیا۔ یہ کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ میری روزی شک والی ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں الحلال لا يحتمل الصرف، کہ جو یہ غلط شورشا کرتا ہے تو یہ حلال اگر مال ہے تو اس میں لگے گا نہیں، حرام شک والی روزی ایسے غلط شورشا میں لگتی ہے، غلط یا ڈیکوریشن میں لگتی ہے۔ پاکیزہ مال یہ اچھی جگہ پر لگے گا، اچھی جگہ پر اس کو کیا استعمال کرے گا۔ اس لیے چند باتیں تھی میرے بھائیوں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اللہ سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرمائے، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اس میں جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ پاک آباد رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ پاک دیندار بنائے، نسلوں میں اور ہماری اولاد میں اللہ حافظ قرآن، داعی دین، خادم دین، عالم دین پیدا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جیلوں میں، کورٹوں میں، ہسپتالوں میں جانے سے، آپریشن ہونے سے، پولیس چوکیوں میں مجرم بن کر جانے سے، حاسدین کے حسد سے، ساحرین کی سحر سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہماری نسلوں کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پوری دنیا کی مساجد، مدارس، خانقاہیں، دینی درسگاہیں، دعوت و تبلیغ اور ان میں کام کرنے والے، اور حرمین شریفین کی اور بیت المقدس کی اور روضہ مقدسہ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، اعمال کی، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی مجلس کو پورا کرتے، اللہ ہماری یہ مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جن مجمع میں جن کی ایسی ضرورتیں، دبی ضرورتیں، جو بیچارے کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے اور رہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، ایسی ضرورتوں کو جاننے کا کام اللہ کا ہے۔ علیم بذات الصدور، یہ اللہ جانتا ہے جو بیوی نہیں جان سکتی، بیوی کو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ایسی ضرورتوں کی بھی پورا کرنے کی شکلیں پیدا فرمائے، سب کی جائز ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ پوری فرمائے۔ ہم کو کسی کا محتاج نہ رکھے، ہماری اولاد کا کسی کا محتاج نہ رکھے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، نبی پر موت کا وقت آیا تو یہی جملے تھے، انا بالرفیق الاعلی، انا بالرفیق الاعلی،
میں تو اپنے بلند دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارے چلے جاؤ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی نے اپنے کمرے سے سب کو خالی کر دیا، چلے جاؤ چلے جاؤ، میرا کمرہ خالی کرو، میں جس حالت میں ہوں بہت اچھا ہوں، میں اپنے بلند دوست سے ابھی باتیں کر رہا ہوں، ملنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی جب موت کا وقت آئے، ہم اللہ سے راضی ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرا اللہ مجھ کو بلانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، دنیا کے چھوڑنے کا مجھے کوئی غم نہ ہو، کوئی حسرت نہ ہو۔ تحفۃ المؤمن الموت، جو حدیث میں کہا گیا، ایمان والے کے پاس موت آتی ہے تو ایسا ہے جیسے کوئی بخشش دے دے، جس سے خوشی ہوتی ہے۔ میری موت کا وقت آئے، میں خوش ہوں، اللہ سے ملنے کا شوق ہو، اور خوشی خوشی یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اللہ کے بول پر بلاوے پر لبیک کہہ دو۔ آخری بول میرا یہ ہو، من قال امن کان آخر کلمتہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ آخری بول جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ اسی کمال ایمان والے بول کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔